الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پس پردہ موجود خواتین ملت اسلامیہ، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام پیش ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو عنوان آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ عنوان ہے کرسمس کی حقیقت۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں 25 دسمبر کہ ہونے والے بدعت و خرافات سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ محترم سامعین و کرام، محترم سامعین، اسلام ایک شاف و شفاف دین ہے جس کے اندر نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ غلو ہے، نہ تساہلی ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے، وہ دھرم ہے جو افراط و تفریط سے بالا تر ہے، جس کے اندر نہ بہت زیادہ غلو ہے اور نہ ہی اس کے اندر بہت زیادہ تساہلی ہے۔
دین اسلام کی تعلیمات زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے، چاہے وہ عبادات کا شعبہ ہو، چاہے وہ معاملات کا شعبہ ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کا شعبہ ہو، چاہے وہ خوشی اور غمی کا ہو۔ اسلام کی تعلیمات، اسلام کی روشنی تمام مسائل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ زندگی گزارنے اور اسی طرح سے عبادات، معاملات، مناقحات اور خوشی اور غمی کے اوقات میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، ایک مسلمان کس طریقے سے زندگی گزارے، یہ ساری چیزیں دین اسلام کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، دین اسلام نے ہمیں اور آپ کو خوشی کیسے منایا جائے، غمی کیسے منایا جائے، یہ ساری تعلیمات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے کو عطا کر دیا ہے۔ خوشی کیسے منایا جائے؟ آج مسلمان خوشی کے مواقع تلاش کرتا ہے۔ خوشی کے مواقع تلاش کرنا، خوش ہونا، خوشیاں منانا، یہ ہمارے اور آپ کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فطرت سے بغاوت کریں، لیکن آپ کو خوشی کس طریقے سے منانی ہے، کہاں پہ آپ کو خوشی منانی ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کی بھی نشاندہی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے صرف جو ہے غمی منانے کا حکم ہے، اسلام خوشی منانے سے منع کرتا ہے، اسلام برتھ ڈے منانے سے منع کرتا ہے، اسلام کرسمس ڈے منانے سے منع کرتا ہے۔ یہ کون سا دین ہے، دھرم ہے، جہاں پہ ہر خوشی کے موقع پہ مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، اسلام آپ کو خوشی منانے سے نہیں روکتا ہے۔ اسلام نے تو خوشی منانے کے کچھ ایام متعین کیے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولهم يومان يلعبون فيهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان فقالوا يا رسول الله كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر يوم الأضحى ويوم الفطر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں کو دیکھا، مدینہ کے لوگ خوشی منا رہے تھے۔ دو ایسے ایام تھے، دو ایسے دن تھے جن دو دنوں میں جاہلیت میں لوگ گانا گایا کرتے تھے، خوشی منایا کرتے تھے، ترانے گنگنایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون سا دن ہے جس دن تم خوشیاں مناتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وجہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن جاہلیت سے لوگ ان دنوں میں خوشی مناتے آ رہے ہیں، اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان دو دنوں سے بہتر تم کو دن عطا کیا ہے خوشی منانے کا۔ وہ دن کون ہے؟ ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، ایک میٹھی عید ہے، ایک تیکھی عید ہے۔ تم ان دو دنوں میں خوشی مناؤ، غریبوں کی مدد کرو، خود کھاؤ، خود کھلاؤ، اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنی تم خوشی منانا چاہو تم خوشی منا سکتے ہو۔ اسلام نے تم کو خوشی منانے کا طریقہ بھی بتا دیا، خوشی کا دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے خوشی کے تعلق سے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام نے غمی کا بھی طریقہ بتا دیا کہ آپ کے اوپر اگر غمی کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، کوئی مصیبت آ جائے تو آپ کو غمی کیسے منانی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی رہنمائی کر دی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان زینب بنت ابی سلمہ قال اخبرته قالت دخلت على ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يحل لامرأة لم تؤمن بالله والملائكة ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج 4 اشهر وعشرا ثم دخلت على زینب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست
به فقالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تهد فوق على ميت فوق صلاة إلا على زوج 4 أشهر و10 أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اخرجہ البخاری فی کتاب الجنائز. کتاب الجنائز کی روایت ہے. حضرت زینب بنت ام ابی سلمہ بیان فرماتی ہے, وہ کہتی ہیں میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ کے پاس آئی. ام حبیبہ حدیث ذکر کرتی ہے میں نے اللہ کے رسول کو بیان فرماتے ہوئے سنا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پہ ایک دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا علی زوج 4 اشہر و10. جس عورت کا شوہر وفات پا گیا ہو, اسلام کہتا ہے وہ 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے, 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزارے. اس کے علاوہ کسی عورت کے لیے, کسی مرد کے لیے اسلام کے اندر سوگ منانا جائز نہیں ہے, سوگ منانا درست نہیں ہے. کہتی ہے پھر میں نے زینب بنت جہش کے پاس میں آئی. اس وقت ان کا بھائی وفات پا چکا تھا. جب زینب بنت جہش کے پاس میں پہنچتی ہوں, وہ خوشبو منگاتی ہے اور اپنے بدن پہ لگانے لگتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن میں آپ کو یہ بتلانے کے لیے خوشبو لگا رہی ہوں کہ اسلام کے اندر سوگ منانا, کسی مردے کے, کسی انسان کے مر جانے پہ سوگ ایک دن عورت کے لیے جائز ہے, بقیہ اور دن سوگ منانا جائز نہیں ہے. اور مردوں کے لیے کوئی سوگ اسلام کے اندر نہیں ہے, کوئی غمی منانے کا دن نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حدیث بیان کرتی ہے میں نے اللہ کے رسول کو منبر پر ذکر کرتے ہوئے سنا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ایک جو ہے اپنے شوہر کے علاوہ کسی آدمی پر سوگ منائے. اگر کسی کا شوہر انتقال ہو گیا ہو تو 4 مہینہ 10 دن وہ سوگ منائے, غمی منائے, اس کے علاوہ غم منانے کا, سوگ منانے کا شریعت اسلامیہ کے اندر حکم نہیں ہے. لیکن آج جو ہے, آج عجیب و غریب مسلمانوں کی کیفیت ہے. شریعت اسلامیہ نے 2 عیدوں پر اکتفا کیا تھا, 2 مرتبہ سال میں خوشی منانے کا حکم دیا تھا, لیکن مسلمانوں کو یہ بات یہیں پہ ہضم نہیں ہوئی تو شریعت کے اندر اور